ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے, کیا کہیں گے؟ جی میں یو ایس اے سے بات کر رہی ہوں. آپ کیسے ہیں اسد بھائی؟ جی الحمدللہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ابھی جو بھائی صاحب بول رہے تھے میں ان سے بالکل سیکنڈ کرتی ہوں ان کی بات کو. ہمارے جذبات کا انہوں نے پورا اظہار کیا. میں ایک اور بات ایڈ کروں گی یہاں اسد بھائی. ہم آپ کی ہیلپ تو کچھ نہیں کر پا رہے پریکٹیکلی, ہم بس اپنے جذبات ہی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ بھی آپ نے پلیٹ فارم دیا ہے, ورنہ آپ نہیں دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں. آپ کا ٹائم نہیں ضائع کر رہی میں ایک بات کروں گی یہاں پہ کہ اگر جیسے انہوں نے کہا کہ 164 کا بیان لیتے ہیں, یہ سب تو ہٹا دیں, آپ اغوا کا کیس بھی ہٹا دیں. اگر نادرا کا سرٹیفکیٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آج تک جتنے لیڈر ووٹ لے کے جیتے ہیں 18 سال کے لوگوں کے یا 21 سال کے لوگوں کے, ان ساری پاکستانی قوم کا میڈیکل کرا سکتی ہے عدالت یا ججز کہ وہ واقعی 18 سال کے ہیں لڑکیاں یا لڑکے؟ تو میرا یہ ایک کوشچن ہے بس کہ سارے ووٹس جعلی ہیں, پھر ساری حکومتیں گھر بیٹھ جائیں, سارے لیڈر نیچے اتر جائیں اگر یہ چیز ختم نہیں کی گئی کہ نادرا کا ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب ووٹ دے سکتے ہیں لوگ نادرا کے سرٹیفکیٹ اور اپنے آئی ڈی کارڈ پہ, تو پھر یہ جو ہے عدالت کے ہر لیول پہ ایکسیپٹ ہو پھر. جی باقی تمام معاملات میں نادرا کے ڈاکومنٹس ایکسیپٹ ہوتے ہیں, سارے معاملات میں چلتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہم نے میرا کوشچن صرف یہ کہ سارے ووٹ کینسل کیے جائے. اب تک جتنے لوگ آ چکے ہیں قرآن, اگر یہ بات ایکسیپٹ ہو گئی کہ مہدی صاحب کا نادرا نہیں ایکسیپٹ ہوگا تو آپ سب کے میڈیکل کرائیں اور ڈاکٹرز کا ایک الگ ایمرجنسی میٹنگ بٹھائیں کہ پوری قوم کا میڈیکل ہوگا, ہر لڑکے لڑکی کا جو ووٹ دینے کے قابل ہے. کیا وہ 18 سال کے تھے اس وقت جس وقت انہوں نے ووٹ دیا؟ یہ پوری قوم یہ پٹیشن دائر کرے ہماری ہر عدالت میں ایز اے ووٹر, تو ہم سب کا میڈیکل ہونا چاہیے. تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میڈیکل ایک مذاق ہے, کیونکہ اس میں رینج آتی ہے, ایکوریٹ ایج نہیں آتی. ہر ڈاکٹر کو یہ پتا ہے بات. جی میڈیکل میں بھی 1 سال زائد آ سکتا ہے, 1 سال زائد آ سکتا ہے, یہ ڈاکٹر خود کہتے ہیں آتا ہے. اور ہڈیوں کا ٹیسٹ ہمیشہ 1-1.5 سال آگے ہوتا ہے. صرف ڈینٹل جو ہے وہ تھوڑا سا ایکوریٹ ہوتا ہے 6 مہینے 8 مہینے آگے. میں بتا رہی ہوں میڈیکل ہونا ہی نہیں چاہیے, مذاق ہے ہماری قوم کے ساتھ. ورنہ سارے ووٹرز کا میڈیکل ہو اور سارے لائرز ڈالیں یہ کہ ہمارے ووٹ کینسل کیے جائیں پوری قوم کے, اور پورے الیکشن دوبارہ سے کریں. جو آج تک بن چکے ہیں پرائم منسٹر, ان سب کی تنخواہیں ان کی جیبوں سے نکال لی جائیں کیونکہ غلط ووٹنگ ہوئی تھی. جی ٹھیک ہو گیا, ان کو ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی مطلب ظاہر ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے. بالکل اصل میں اس پروسیس سے ہم کافی آگے نکل آئے ہیں. میڈیکل ہو چکا, میڈیکل کی رپورٹ آ چکی, اس رپورٹ کے اکارڈنگلی عدالت جو ہے وہ بچی کو مائنر ڈکلیئر کر چکی. یہ ساری چیزیں ہم کافی آگے نکل آئے ہیں اس سارے پروسیس سے. لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہانٹ کرتا رہے گا ہماری عدلیہ میں اور ہمارے مستقبل کے کیسز میں کہ عمر کا تعین جو ہے وہ درست جو ہے وہ نادرا کے ڈاکومنٹ سے نہیں ہوتا. مستقبل میں ایسے سوالات سر اٹھاتے رہیں گے اور اس طرح کے میڈیکل بورڈز کی جو ہے وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ بھی سامنے آتی رہیں گی. اچھا جی, مینا ہماری بہن جو میسیجز کر رہی ہیں, مینا کہتی ہیں اسد بھیا آپ غصہ ہوتے ہیں, آپ بولتے ہیں کہ میں اکیلا ہوتا ہوں, ہم بہنیں ہیں, ہم کیسے آئیں آپ کے پاس؟ میں کوئٹہ میں رہتی ہوں, بابا بھائی کوئی نہیں, پڑھتی ہوں, آپ بولو آپ کا ساتھ کیسے دوں؟ تو مینا بہن, اسد بھائی جب جذبات میں آ کر کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس کیس کے ساتھ وہ آلریڈی اٹیچ ہیں, لیکن ان کی اٹیچمنٹ کو تھوڑا نیکسٹ لیول تک لایا جائے, جس میں کچھ عملی اقدامات شامل ہیں, جن میں کچھ ایسے اقدامات شامل ہیں جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. ان میں بے شمار چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آپ جو غلط نیریٹو قوم میں پھیلا رہے ہیں ان کے چینلز کو رپورٹ کریں. آپ
ایک خط لکھیں اپنے اداروں میں, اپنا نام ظاہر کریں اس پہ یا نہ ظاہر کریں, لیکن آپ یہ ضرور لکھیں کہ آپ نے وہ فلاں چینل یا فلاں گفتگو سنی جو کہ مذہب کی توہین تھی, جس میں یہ معاملات تھے, جو آپ کے کنسرنز ہیں ان کنسرنز کو آپ لکھیں, لکھ کر جو ہے وہ متعلقہ اداروں میں جو ہے وہ آپ بائی ڈاک جو ہے وہ درخواستیں ڈالیں. مثال کے طور پر آپ سوچیں ذرا, تھوڑا سا اس کو امیجن کریں, امیجنری طور پر سوچیں کہ اگر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں بیٹھا ہوں اور میں کوئی ایف آئی اے کا آفیسر ہوں, تو میرے سامنے ایک دم سے جو کوئی 2 3 4 5 10 ہزار درخواستیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں, تو میں کتنا مجبور ہوں گا اس چیز کو دیکھنے میں اور اس چیز کو سمجھنے میں کہ اگر 10,000 لوگ یا پاکستان بھر سے کوئی لاکھ درخواستیں آ چکی ہیں, تو اگر لاکھ پاکستانی اتنے ڈس ہارٹ ہوئے ہیں کسی کی گفتگو میں, اتنی تو بدتمیزی یا اتنے تو قابل اعتراض چیزیں ہوں گی کہ جو 1,00,000 درخواستیں لوگوں نے لکھ دیں یا 10,000 درخواستیں لکھ دیں یا ایون 1,000 درخواستیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ایسی موصول ہو گئی ہمیں, جن سے جو ہے وہ ایک چینل جو ہے یا ایک یوٹیوب چینل جو ہے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے جذبات کے ساتھ اور ان کے خیالات کے ساتھ اور معاشرتی اقدار اور ہماری روایات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف لوگ آواز بلند کر رہے ہیں. کچھ اس طرح کے اقدامات سامنے آئے. جب جعفری صاحب آپ کے ساتھ غصہ ہوتے ہیں اس بات پر کہ عملی اقدامات کریں, ان میں بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو آپ گھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں سے جب ہم نے درخواست کی کہ ہم کیونکہ اپلیکیشنز ڈالنے لگے ہیں تو آپ ہماری پٹیشنز کا حصہ بنیں, تو انہوں نے لبیک کہا. بہت سارے اوورسیز نے لبیک کہا اور وہ ہماری پٹیشنز میں ہمارے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم سب متحد ہو کر پٹیشنز جو ہے وہ مختلف اپلیکیشنز ہم نے ڈالی ہیں مختلف اداروں میں. تو اسی طرح کے دیگر عملی اقدامات ہو سکتے ہیں. مطلب ایک تو سب سے شاید جو کم درجے کی عملی اقدام ہے, کم درجے کا, وہ یہ ہے کہ آپ نے کال کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ نے بتایا کہ آپ کس طرح سے ڈس ہارٹ ہوئے ہیں یا کس طرح سے آپ کے جذبات کو جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے ایک خاص ٹولے سے, وہ آپ نے اظہار کر دیا. یہ آپ کا ایک عملی اقدام ہے, یہ بھی ایک عملی اقدام ہے. ٹھیک ہے, نارملی تو لوگ سنتے رہتے ہیں, کال بھی نہیں کرتے. اچھا, جب آپ کال کرتے ہیں تو اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی عملی اقدام ہے. اسی طرح دیگر مختلف عملی اقدامات جو اس سے ایک قدم آگے, پھر اس سے ایک قدم آگے, جس میں جتنی سخت ہے, جو کوئی آسانی سے جتنا قدم اٹھا سکتا ہے. جیسے ابھی وہ ہمارے جو حیدرآباد سے ام ہانی کے والد تھے ناصر صاحب, انہوں نے گفتگو کی. اب بہت سارے ہمارے ویورز ایسے ہوں گے جو صاحب حیثیت ہوں گے, جو صاحب استطاعت ہوں گے, جو اپنے لنگر میں سے, اپنے گھر کے اخراجات میں سے, اپنے کھانے پینے کے معاملات میں سے کچھ پیسے, جتنے بھی کچھ پیسے کم سے کم جتنے بھی وہ ان کو بھیج سکیں تو وہ ان کو بھیجیں اور ان کی ہیلپ ہو جائے گی. شاید آپ کے بھیجے ہوئے 1,000-2,000 روپے بھی ان کے لیے 2-4 دن کا سامان زندگی مہیا کر دیں. تو یہ اس طرح کے عملی اقدامات ہیں جو آپ ضرور لیں, اور جو خاص طور پر آپ کو جب آپ اس طرح سے مل جل کر چلیں گے تو پھر یہ قافلہ بنتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں, اور آگے سے آگے مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے. بالکل. آج میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج میں کم بولا ہوں اور آپ نے وہ میرا جو ہے وہ کوٹا پورا کر دیا ہے, کیونکہ آج میں کچھ تھا نہیں بول پا رہا تھا. تو یہ ہے کہ پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. بہت سارے جو میری بہنیں جو فون کرنے سے باز آ گئی ہیں وہ دوبارہ کر لیا کریں, کوئی بات نہیں ہے. آپ میری بہنیں ہیں, میں ناراض آپ سے نہیں ہوتا. صرف جو ہے وہ جیسے ابھی عسکر بھائی بتا رہے تھے کہ ہمدردیاں جو ہیں, اگر آپ لوگ سپوز آپ اوورسیز ہیں نا, تو آپ کے لیے $50-100 یا 100 پاؤنڈ جو ہے وہ اہمیت کہاں ملنی ہے. ہمارے جیسے جو مڈل کلاسی ہیں اور لوور مڈل کلاسی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار 20-25-50 ہزار کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جو باہر بیٹھا ہوا بندہ ہے نا, اگر وہ اس طرح کے جو واقعات جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں وہ آپ کو کرنی چاہیے, کیونکہ آپ نے اپنے جیب سے نہیں دینا. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں یار جب کسی کی مدد کرو نا تو یہ نہ سوچو میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں, بلکہ یہ سوچو کہ میں اللہ کے دیے سے دے رہا ہوں. میں اپنے پاس سے میں کون ہوتا ہوں,
کون ہوتا ہے میں کہ نفی کریں, تو ہم کون ہوتے ہیں بھئی؟ اللہ نے اگر ہمیں عطا کیا ہے, اگر ہم اس میں سے کسی کو دیں. اور سب سے مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب آپ خود مشکل میں ہوتے ہیں اور اس مشکل میں کسی کی مدد کرتے ہیں, اس کا اجر ہی اور ہے. ورنہ آپ انتظار میں رہیں گے اچھے وقت آئیں گے تو مدد کریں گے, تو بھئی اچھے وقت تو کبھی آ ہی نہیں سکتے. اچھے وقت تو نواز شریف کے اوپر بھی نہیں ہے, زرداری کے اوپر بھی نہیں ہے, اور دیگر لیڈران کے اوپر بھی نہیں ہے جن کے پاس اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں ہیں. ان سے پوچھ لیں تو وہ بھی رو رہے ہوں گے کہ یار حالات بڑے خراب ہیں. لہٰذا لوگوں کی مدد کریں, عملی طور پہ کام کریں, محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ شور مچائے, کسی کو لگے کہ آپ کسی کے دستے بازو بنے ہیں. وربلی کا میں بالکل خلاف ہوں, شروع سے خلاف ہوں, اور میرے یہ مزاج میں چیزیں شامل ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں اگر کسی کا دوست ہوں تو اس کو لگے کہ میں کسی کا دوست ہوں, زبانی کلامی نہیں. اور اگر میری خدا نخواستہ ویسے تو کسی کے ساتھ دشمنی الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ. میں بڑا عاجز اور مٹا ہوا آدمی ہوں. ہر ایک بندے کا احترام پہلے کرتا ہوں, ہر ایک بندے کا احترام اور اس کی ریسپیکٹ پہلے کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ اگر آج میں کسی کو سلام کروں گا, کسی کو عزت و احترام دوں گا تو وہ کل مجھے دے گا. اس سے نہیں کہ میں پہلے کسی سے تمنا کروں کہ جی کوئی میری عزت کرے. نہیں جی, آپ پہلے لوگوں کی عزت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت دیں, آپ کو ریسپیکٹ دی جائے, تو آپ اس کو پہلے سلام کریں, اس کا احترام کریں. وہ آپ کو بدلے میں عزت اور احترام دے گا. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کسی کی جو ہے وہ, مولا علی علیہ السلام کا قول ہے, وہ آپ کو سنا کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ مشکل میں ہوں تو یہ نہ دیکھیے کہ کون آپ کی مدد کرے گا, بلکہ یہ دیکھیے کہ کون آپ کو چھوڑ کر جائے گا. یہ اس کے لیے مولا نے فرمایا ہے جو مشکل میں ہوگا. کون, یہ نہ دیکھیے کہ کون آپ کی مدد کرے گا, بلکہ یہ دیکھو کہ کون آپ کو مشکل میں چھوڑ کر جائے گا. تو آپ ان میں شمار اپنا کیجئے کہ اگر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے کسی مشکل والے انسان کو, تو آپ اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ کو لوگ مشکل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ کو ساتھ نہیں دے رہے, تو ہم ہیں نا.